اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ و معانقہ و بوسہ و قیام، یعنی مصافحہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ معانقہ یعنی گلے ملنا، بوسہ یعنی ہاتھ چومنا، اور قیام یعنی تعظیم میں کھڑا ہو جانا۔ ان کے مسئلے میں حدیثوں سے ثابت کروں گا کہ یہ جائز ہے، درست ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں آج سماعت کریں گے۔ کس طرح ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے، مصافحہ کرنے کی فضیلت کیا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا۔ سنیں، حدیث پاک ہے، امام احمد و ترمذی نے، ابن ماجہ نے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے، ان کے دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے دوسری حدیث میں، جب دو مسلمان ملے اور مصافحہ کرے اور اللہ کی حمد کرے اور استغفار کرے تو دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، بہقی نے شعب الایمان میں ابن عازبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوپہر سے پہلے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے تو گویا اس نے شب قدر میں نمازیں پڑھی ہے، اور دو مسلمان مصافحہ کرے تو ان کے گناہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ان کے گناہ جھڑ جائیں گے اس طرح۔ یعنی جو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مصافحہ کا دستور تھا کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا آپس میں مصافحہ کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، آپس میں مصافحہ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے انہوں نے پوچھا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، امام مالک نے عطائے خراسانی سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کرو، دل کی کپٹ یعنی دل کی برائی، دل کے بغض ختم ہو جاتے ہیں آپس میں مصافحہ کرنے سے، اور باہمی ہدیہ کیا کرو، محبت پیدا ہوگی اور عداوت نکل جائے گا۔ یعنی باہمی ایک دوسروں کے درمیان ہدیہ یعنی تحفہ دیا کرو، یعنی مسلمان سے مصافحہ کیا کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، جس موقع سے ہو، چاہے اس کی برتھ ڈے کے حساب سے ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہو یا خوشی میں اسے ہدیہ دیا کرو، کچھ تحفہ دیا کرو، تو اس سے آپس میں محبت پیدا اور عداوت ختم ہوتی ہے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ حق ہے کہ ان کی دعاؤں کو حاضر کر کے اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں سوائے رضا الہی کا ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم دکھانے کے لیے نہیں، یہ ذکر ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے ذکر میں دل سے اگر لگ جائے، مقصد یہ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کو نا میرے پیاروں یہ سوچو کہ میں خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہاں بیٹھو تو خدا کے رضا کے لیے، کسی سے بات کرو تو یہ ہو کہ میں خدا کے رضا کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز میں اگر جس دن آپ نے یہ چیز کو پیدا کر دیا، میں ہر کام کروں گا، ہر وہ فعل کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم دنیا میں خالص مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر والے نمازی کہیں گے، یہ نہ سوچ کر نکلیں کہ محلے والے کہیں گے بہت نیک ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہر کام، ہر کار خیر، ہر نیک کام میں ایک ارادہ رکھو، خدا کی رضا۔ کسی کو کچھ دو تحفہ تو دکھاوے کے لیے نہ دو، کسی کو کچھ عطیہ کر رہے ہو تو دماغ میں ہی ہو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اگر آپ نے سوچ کر کوئی کام کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ طبرانی نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک یعنی سوکھے ہوئے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ سمندر کے جھانک برابر بھی ان کے گناہ ہو تو مصافحہ کرنے سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر ہم لوگ کیا ہوتا ہے اتنی تیزی میں رہتے ہیں، مصافحہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یا تو ہم انانیت میں ہوتے کہ ہم کیوں اٹھے مصافحہ کرنے، ہم آتے بھی مسجد میں نا اتنی ہمیں تیزی ہوتی ہے نا کہ ہم مت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی جو تمہارا یہ دھوکہ ہے، کس دھوکے میں جی رہے تم ہو؟ اللہ نے آگاہ کر دیا کہ جو تم زندگی جی رہے ہو یہ دھوکے کی زندگی ہو، اس سے باز آؤ۔ تو آئے خدا را مصافحہ کریں، آپس میں محبت پیدا کریں اور بغض کینہ لے کر کے نہیں، دل سے مصافحہ کریں۔ یہ ہو دل میں کہ ہاں ہم خوشی سے اپنے مومن بھائی سے مل رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھیں اگلا کچھ بھی ہو، اگلا آپ کے بارے میں برا سوچتا ہو، آپ کی برائی کرتا ہو، اس چیز کو آپ بالکل مد نظر نہ رکھیں۔ کچھ بھی کرتا ہو آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، دل کو پاک رکھیں، اپنے نفس کو ماریں، نفس سے لڑیں۔ میں باتیں بتاؤں گا، یہ حدیثیں سن لیں انشاءاللہ۔ ابن نجار نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو، مصافحہ کرے یہ بھی چیز رکھے، یہ پوائنٹ، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، مصافحہ کرے اور دل میں عداوت نہ ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی طرف نظر محبت سے دیکھتا ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی طرف جو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو وہ گناہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اپنے مومن بھائی کو محبت سے دیکھنا بھی بات ہے، اور ہمارا المیہ کیا ہے یار۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کیا کرو کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو کہ مزاج کیسا ہے، بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، پوچھو، اور پوری تحیہ یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے۔ یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ نا تو یہ نہیں فارمیلٹیز پورا کرنے کی، فلانا بس یہ دیکھ لینا ہاں یار یہ بھی آئے تھے مجھے دیکھنے کے لیے۔ ہمارا مزاج تو اکثر یہی ہوتا ہے نا، فارمیلٹیز کہ وہ میرا کام آیا ہے، وہ کہے گا بعد میں ہاں یار مجھے دیکھنے آیا تھا۔ یہ ہمارے دماغ میں، ہم کبھی سنت سمجھ کر نہیں جاتے۔ ہم کسی بیمار کو دیکھنے بھی جاتے ہیں، دل میں یہ ہوگا، وہ کہے گا بعد میں ارے بہت اچھا آج مجھے دیکھنا، مطلب دکھاوا، کبر، تکبر، ہر چیز میں دکھاوا، فارمیلٹیز ہم نے بنا دیا عبادت کو۔ حالانکہ سنت طریقہ تھا، ہم یہ سوچ کے آتے ہیں میرے نبی پاک جایا کرتے تھے بیماروں کو دیکھنے کے لیے، ہم اس نیت سے جائیں وہ تمہارا عبادت ہوتا جانا۔ اور ہم نے کیا کیا، اور ایک اور فارمیلٹیز ہم نے بنا دیا، اگر ہمیں کوئی ہماری بیماری میں دیکھنے آتا ہے تبھی جاتے ہیں۔ ہم یاد رکھیں فلانا میرے یہاں نہیں آیا تھا، میں کیوں جاؤں گا؟ میری بھی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس کے گھر والے کوئی نہیں آئے تھے، میرے بھی کوئی نہیں جائے گا، وہ بھلے ہی مر جائے۔ میری میت میں وہ لوگ نہیں آئے تھے، میرے یہاں سے بھی کوئی نہیں جائے گا۔ میری شادی میں نہیں آئے تھے، ہم بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے رواج بنا لیا، یہ محبت نہیں ہم نے پیدا کی، محبت ختم کر دی۔ کہ آج دور میں بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، گھروں گھروں میں محبت نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے بغض و حسد کی زندگی جی رہے ہیں۔ کتنی مطلب یہ جانوروں سے بھی بدتر ہماری زندگی ہو گئی ہے۔ جب دو جانور، ایک کتا کسی کے پاس رہتا ہے تو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بائک لے کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کتا گھومتا ہے، مگر ہم کتوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ بڑی بات ہے میرے عزیزو کہ ہم لوگ آپس میں، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ دن بھر سینہ ہمارے بغض و حسد میں جل رہے ہیں، دن بھر ہمارا سینہ ایک دوسروں کے لیے نفرت، کینہ، کمنٹس دلوں میں پل رہے ہیں، پھر بھی یہ زندگی جی رہے ہیں۔ کیسا دل، ہمارا دل سیاہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل، ہمارے قلب، ہمارے ہاتھ ایک دم بالکل کالے ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو اس چیز کا خیال رکھیں، محبت پیدا کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو حضور نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد یعنی پوچھے حضرت فاطمہ سے کہ حسن کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور نے انہیں گلے لگایا اور چپٹ لیا، یعنی سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، میرے مولا میں حسن سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی اس سے پیار کر۔ اے میرے مولا جو حسن سے پیار کرے اس سے بھی تو پیار کر۔
امام حسن سے نبی پاک بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ بھی کہ نواسوں سے محبت کرنا نبی پاک کی سنت ہے، یہ چیز کو یاد رکھیں، پیار کریں، لوگوں کو محبت دیں۔ ترمذی میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو حضور میرے مکان میں تشریف فرماتے، فرماتی ہے کہ حضور مکان میں تشریف فرماتے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور کپڑا نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی برہنے تھے، حضور کپڑا نہیں پہنے تھے، مطلب بدن پہ چادر نہیں ڈالے تھے، بغیر چادر اوڑھے ہوئے حضور چل گئے۔ واللہ میں نے کبھی حضور کو، حضرت عائشہ فرماتی ہے واللہ میں نے حضور کو کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں، حضور کسی سے ملنے جاؤ اپنے بدن مبارک پہ چادر نہ ڈالیں، نہ کبھی میں نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ زندگی میں میں نے دیکھا کس کو، کہ جب وہ زید بن حارثہ سے ملنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول جب وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو ویسے ہی برہنے چلے گئے۔ پھر حضور کو برہنہ یعنی بغیر چادر کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس کے بعد اس طرح کبھی دیکھا۔ حضور انہیں گلے لگا لیے اور بے ساتھ دیے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ ایک غلام کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول ان کی تربیت کیے تھے۔ تو بہرحال یہ دوسری باتیں ہیں، میں کبھی آئیں گا تو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ مسافر کے بارے میں یہ باتیں تھیں، باتیں تو بہت ہیں، انشاءاللہ اور میں بتاؤں گا میرے